یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی ہیں، چھپا کر رکھے ہوئے موتیوں کی طرح، اس کے بدلے کے لیے جو وہ کیا کرتے تھے، وہ اس میں نہ بےہودہ گفتگو سنیں گے اور نہ گناہ میں ڈالنے والی بات، مگر یہ کہنا سلام ہے سلام ہے۔ اور دائیں ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں، دائیں ہاتھ والے وہ ایسی بیریوں میں ہوں گے جن کے کانٹے دور کیے ہوئے ہیں، اور ایسے کیلوں میں جو تہ بتہ لگے ہوئے ہیں، اور ایسے سائے جو خوب پھیلے ہوئے ہیں، اور ایسے پانی میں جو گرایا جا رہا ہے، یعنی آبشاریں فوارے، اور بہت زیادہ پھلوں میں جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان سے کوئی روک ٹوک ہوگی، اور اونچے بستروں میں بلا شبہ ہم نے ان بستروں والی عورتوں کو پیدا کیا، نئے سرے سے پیدا کرنا، بس ہم نے انہیں کنواریاں بنا دیا جو خامدوں کی محبوب ان کی ہم عمر ہیں۔ دائیں ہاتھ والوں کے لیے ایک بڑی جماعت پہلے لوگوں سے ہے اور ایک بڑی جماعت پچھلوں سے، اور بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہیں، بائیں ہاتھ والے وہ ایک زہریلی لو اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ ٹھنڈا ہے نہ باعزت۔ بے شک وہ اس سے پہلے نعمتوں میں پالے ہوئے تھے، یعنی دنیا میں عیش پورے کر لیے، اور وہ بہت بڑے گناہ شرک پر اڑے رہتے تھے، اور وہ کہا کرتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم ضرور اٹھائے جانے والے ہیں؟ اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی؟ کہہ دے بے شک تمام پہلے اور پچھلے ایک معلوم دن کے مقرر وقت پر یقیناً اکٹھے کیے جانے والے ہیں۔ پھر بے شک تم میں گمراہ ہو، جھٹلانے والو، یقیناً توہر کے پودے میں سے کھانے والے ہو، پھر اس سے پیٹ بھرنے والے ہو، پھر اس پر کھولتے پانی سے پینے والے ہو، پھر پیاس کی بیماری والے اونٹوں کے پینے کی طرح پینے والے ہو۔ یہ جزا کے دن ان کی مہمانی ہے۔ ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا تو تم دوبارہ اٹھنے کو کیوں سچ نہیں مانتے؟ تو کیا تم نے دیکھا وہ نطفہ جو تم ٹپکاتے ہو، کیا تم اسے پیدا کرتے ہو یا ہم ہی پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے ہی تمہارے درمیان موت کا وقت مقرر کیا ہے، اور ہم ہرگز عاجز نہیں ہیں اس بات سے کہ تمہاری جگہ تمہارے جیسے اور لوگ لے آئیں اور نئے سرے سے تمہیں ایسی صورت میں پیدا کر دیں جو تم نہیں جانتے۔ اور بلا شبہ یقیناً تم پہلی دفعہ پیدا ہونے کو جان چکے ہو، تو تم کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ پھر کیا تم نے دیکھا جو کچھ تم بولتے ہو، کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم ہی اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو ضرور اسے ریزہ ریزہ کر دیں، پھر تم تعجب سے باتیں بناتے رہ جاؤ کہ بے شک ہم تو تاوان ڈال دیے گئے، بلکہ ہم بے نصیب ہو گئے۔ پھر کیا تم نے دیکھا کہ وہ پانی جو تم پیتے ہو، کیا تم نے اسے بادل سے اتارا ہے یا ہم ہی اتارنے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے سخت نمکین بنا دیں، پھر تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ پھر کیا تم نے دیکھی وہ آگ جو تم سلگاتے ہو، کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا یا ہم ہی پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے ہی اسے ایک عظیم نصیحت اور مسافروں کے لیے زندگی کا سامان بنایا، سو تو اپنے بہت عظمت والے رب کے نام کی تسبیح کر۔ بس نہیں، میں ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی قسم کھاتا ہوں، اور بلا شبہ یہ یقیناً ایسی قسم ہے اگر تم جانو تو بہت بڑی ہے، کہ بلا شبہ یہ یقیناً ایک باعزت پڑھی جانے والی چیز ہے، ایک ایسی کتاب میں جو چھپا کر رکھی ہوئی ہے، یعنی لوح محفوظ۔ اسے یعنی لوح محفوظ میں لکھے قرآن کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا مگر جو بہت پاک کیے ہوئے ہیں، یعنی فرشتے، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے اتاری ہوئی ہے۔ پھر کیا اس کلام سے تم بے توجہی کرنے والے ہو اور تم اپنا حصہ یہ ٹھہراتے ہو کہ بے شک تم جھٹلاتے ہو؟ پھر کیوں نہیں کہ جب وہ جان حلق کو پہنچ جاتی ہے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، اور ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں اور لیکن تم نہیں دیکھتے، سو اگر تم کسی کے محکوم نہیں تو کیوں نہیں تم اسے واپس لے آتے اگر تم سچے ہو؟ بس لیکن اگر وہ ان لوگوں سے ہوا جو قریب کیے ہوئے ہیں تو اس کے لیے راحت اور خوشبودار پھول اور نعمت والی جنت ہے، اور لیکن اگر وہ دائیں ہاتھ والوں سے ہوا تو کہا جائے گا تجھ پر سلام، تو دائیں ہاتھ والوں سے ہے، اور لیکن اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں سے ہوا تو اس کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی ہے اور جہنم میں داخل کیا جانا ہے۔ بلا شبہ یقیناً یہی ہے وہ سچ جو یقینی ہے۔ فسبح بسم ربک العظیم۔ سورۃ الحدید۔ حدید لوہے کو کہتے ہیں، اور یہ لفظ اس صورت میں آیا، اسی پر اس صورت کا نام رکھا گیا، اور یہ اللہ کی پہچان اور قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ مدنی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ یہ آیات اللہ کی صفات حمد ہیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی الفاظ کو اپنی دعا میں یوں شامل کرتے: اللہم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. مالدار ہونے اور ادائیگی قرض کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے بڑی پیاری دعا ہے. هو الذی، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا. وہ جانتا ہے جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے، اور جو آسمان سے اترتی ہے اور جو اس میں چڑھتی ہے. وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، اور اللہ اسے جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے. لہ ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور. آمنو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن میں اس نے تمہیں پہلوں کا جانشین بنایا. پھر وہ لوگ جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اور تمہیں کیا ہے، تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، جبکہ رسول تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور یقیناً وہ تم سے پختہ عہد لے چکا اگر تم ایمان والے ہو. وہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیات اتارتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالے، اور بلا شبہ اللہ تم پر یقیناً بے حد نرمی کرنے والا نہایت مہربان ہے. اور تمہیں کیا ہے، تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، جبکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کی ہے. تم میں سے جس نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جنگ کی، وہ یہ عمل بعد میں کرنے والوں کے برابر نہیں. یہ لوگ درجے میں ان لوگوں سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور جنگ کی، اور ان سب سے اللہ نے اچھی جزا کا وعدہ کیا ہے. اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو خوب باخبر ہے. کون ہے وہ جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، تو وہ اسے اس کے لیے کئی گنا کر دے اور اس کے لیے باعزت اجر ہو. جس دن تو ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھے گا، ان کی روشنی ان کے آگے اور ان کے دائیں طرفوں میں دوڑ رہی ہوگی. آج تمہیں ایسے باغوں کی خوشخبری ہے جن کے تلے نہریں چلتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہو، یہی تو بڑی کامیابی ہے. یوم یقول، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ان لوگوں سے کہیں گے جو ایمان لائے، ہمارا انتظار کرو کہ ہم تمہاری روشنی سے کچھ روشنی حاصل کر لیں. کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، بس کچھ روشنی تلاش کرو. پھر ان کے درمیان ایک دیوار بنا دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کی اندرونی جانب اس میں رحمت ہوگی اور اس کی بیرونی جانب اس کی طرف عذاب ہوگا. وہ انہیں آوازیں دیں گے، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، اور لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا اور تم انتظار کرتے رہے اور تم نے شک کیا اور جھوٹی آرزوؤں نے تمہیں دھوکہ دیا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، اس دغا باز نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دیا. سو آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے انکار کیا، یعنی دنیا میں خرچ کیا نہیں، اب خرچ کرنا چاہتے ہو تو کوئی قبول نہیں کرنے والا. تمہارا ٹھکانہ ہی آگ ہے، وہی تمہاری دوست ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے. الم یأن للذین، کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے اور اس حق کے لیے جھک جائیں جو نازل ہوا ہے، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی، پھر ان پر لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں. اس آیت 16 کے حوالے سے امام ابن ابی دنیا نے کہا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب یہ پڑھتے تو روتے روتے حتیٰ کہ داڑھی ان کی گیلی ہو جاتی، روتے روتے داڑھی گیلی ہو جاتی، اور پھر کہتے جیسے اللہ پوچھ رہا ہے کہ کیا ان لوگوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا، تو ابن عمر کہتے بلا یا ربی، اے رب کیوں نہیں، یعنی وقت آ چکا ہے، ہم تسلیم کر چکے ہیں. اعلموا، جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے. بلا شبہ ہم نے تمہارے لیے آیات کو کھول کر بیان کر دیا تاکہ تم سمجھو. بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں اور جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا، انہیں کئی گنا زیادہ دیا جائے گا اور ان کے لیے باعزت اجر ہے. اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے وہی اپنے رب کے ہاں بہت سچے اور شہادت دینے والے ہیں، انہی کے لیے ان کا اجر، ان کا نور ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ بھڑکتی آگ میں رہنے والے ہیں. جان لو کہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل ہے اور دل لگی ہے اور بناؤ سنگھار ہے، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر بڑائی جتانا ہے اور اموال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے.
اس بارش کی طرح جس سے اگنے والی کھیتی نے کاشتکاروں کو خوش کر دیا، پھر وہ پک جاتی ہے، پھر تو اسے دیکھتا ہے کہ زرد ہے، پھر وہ چورا بن جاتی ہے، اور آخرت میں بہت سخت عذاب ہے، اور اللہ کی طرف سے بڑی بخشش اور خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کی طرح ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، یہ اللہ کا فضل ہے، اسے جو اس کو دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ کوئی مصیبت نہ زمین پر پہنچتی ہے اور نہ تمہاری جانوں پر، مگر وہ ایک کتاب میں ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں۔ یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے، تاکہ تم نہ اس پر غم کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، اور نہ اس پر پھول جاؤ جو وہ تمہیں عطا فرمائے، اور اللہ کسی تکبر کرنے والے، بہت فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں اور جو منہ موڑ جائے، تو یقیناً اللہ ہی ہے جو بڑا بے پرواہ ہے، بہت تعریفوں والا ہے۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور ترازو کو نازل کیا تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں سخت لڑائی کا سامان ہے اور لوگوں کے لیے بہت سے فائدے ہیں، اور تاکہ اللہ جان لے کہ کون دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ یقیناً اللہ بڑی قوت والا، سب پر غالب ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی، پھر ان میں سے کچھ سیدھی راہ پر چلنے والے ہیں اور ان میں سے زیادہ نافرمان ہیں۔ پھر ہم نے ان کے نقش قدم پر پے در پہ اپنے رسول بھیجے اور ان کے پیچھے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا اور اسے انجیل دی، اور ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے اس کی پیروی کی نرمی اور مہربانی رکھ دی۔ یہی وجہ ہے کہ نصرانی یہودیوں کے مقابلے میں نسبتاً مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، اور دنیا سے کنارہ کشی تو انہوں نے خود ایجاد کر لی، یعنی رہبانیت کا یہ جو طریقہ ایجاد کیا، اس پر شریعت میں کوئی دلیل نہیں، ہم نے اسے ان پر نہیں لکھا تھا، مگر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا۔ پھر انہوں نے اس کا خیال نہ رکھا جیسے اس کا خیال رکھنے کا حق تھا، تو ہم نے ان لوگوں کو جو ان میں سے ایمان لائے ان کا اجر دے دیا، اور ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں۔ یہ قرآن کا انصاف ہے کہ فرما برداروں کا بھی ذکر کیا، نافرمانوں کو الگ بیان کیا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت سے دوہرا حصہ دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر کہیں نجات نہیں، کوئی نجات نہیں۔ ہاں، پہلی شریعتوں پر عمل کرنے والے یہودی نصرانی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں تو ان کو ڈبل اجر کی بشارت ہے، اور تمہارے لیے ایسی روشنی کر دے گا جس کے ذریعے تم چلتے رہو گے، اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے، تاکہ کتاب والے یہ نہ جانیں کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے، اور جان لیں ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، فضل اللہ کے ہاتھ